السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس 4 جنرل سائنس اس کا چیپٹر نمبر 4 ہے جاندار اور ان کا ماحول، لیونگ تھنگز اینڈ دیئر انوائرمنٹ۔ آج اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ جانداروں کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے ماحول، انوائرمنٹ۔ جب ہم ماحول کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو اس سے مراد ہمارے ارد گرد پائی جانے والی وہ تمام اشیاء ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ماحول ہوا، پانی، سورج کی روشنی، پودوں، حیوانوں اور انسانوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ماحول کے جاندار اجزاء میں پودے اور جانور شامل ہیں۔ ہوا، سورج کی روشنی، مٹی اور پانی ماحول کے لیے بے جان اجزاء ہیں۔ نیکسٹ ہے ماحول کی اقسام، ٹائپس آف انوائرمنٹ۔ جاندار محسوس ماحول میں رہتے ہیں۔ وہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے زندگی کی تمام ضروریات حاصل کرتے ہیں۔ ماحول کی کئی اقسام ہیں جیسے سمندری، صحرائی، تالابی، جنگلی، شہری اور دیہاتی ماحول۔ جاندار اشیاء خود کو اپنے محسوس ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاندار اشیاء میں ایسے خواص پائے جاتے ہیں جن کی بدولت وہ اس ماحول میں کامیاب اور آرام دہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ آگے جی جاندار اشیاء کے ایک دوسرے پر اثرات، یعنی جاندار اشیاء کے ایک دوسرے پر کیا اثرات ہیں، وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایفیکٹس آف آرگنزمز اپون ون another۔ ایک ماحول میں مختلف اقسام کے جانور اکٹھے رہتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک جاندار دوسرے جاندار کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جاندار ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہیں۔ تمام جاندار اپنے ماحول کے مطابق بڑی اچھی طرح ڈھلے ہوتے ہیں۔ آبی جانوروں کی جسمانی ساخت ان کی پانی میں حرکت کے لیے موزوں ہوتی ہے۔ مچھلی کے جسم کی کشتی نما ساخت اسے پانی میں بآسانی تیرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کے برعکس زمین پر بسنے والے جانوروں مثلاً کتوں، بکریوں، شیروں اور بندروں کے جسم کی ساخت انہیں زمین پر رہنے کے قابل بناتی ہے۔ زمین پر بسنے والے جانور پھیپھڑوں لنگز کی مدد سے سانس لیتے ہیں، جبکہ مچھلی کی طرح کے آبی جانور گلفڑوں گلز کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ پرندوں کے جسم چھوٹے اور کھوکھلی ہڈیوں والے ہوتے ہیں۔ ان کے دڑ اور پروں کے پٹھے بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ یہاں پر کچھ شکلیں بھی دکھائی گئی ہیں: ڈولفن، شیر، بکری، مینڈک، ٹوڈ، سلیمینڈر۔ ٹوڈ، مینڈک اور سلیمینڈر جیسے جانور پانی اور خشکی دونوں پر بھی رہتے ہیں، یعنی جو مینڈک ہے وہ خشکی میں بھی رہ لیتا ہے اور ٹوڈ ہے وہ بھی خشکی میں بھی رہ لیتا ہے، پانی میں بھی رہ لیتا ہے۔ انہیں ایمفیبیا کہتے ہیں۔ یہ پانی میں جلد کے ذریعے اور خشکی پر پھیپھڑوں کی مدد سے سانس لیتے ہیں، یعنی جب یہ خشکی میں ہوتے ہیں تو سانس لیتے ہیں تو ان کا جسم جو ہے وہ صاف دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ سانس لے رہے ہیں زور زور سے۔ آگے جی جانوروں میں حصول خوراک کی عادات، ایٹنگ ہیبٹس آف اینیملز۔ کسی ماحول میں رہنے والے ہر جاندار کو اپنی توانائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مختلف مقدار میں خوراک درکار ہوتی ہے۔ سبز پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ وہ اپنی ضرورت سے زیادہ خوراک بناتے ہیں۔ جانور اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، وہ مختلف قسم کی خوراک کھاتے ہیں۔ سبزی خور ہربیوورس، ایسے جانور جو صرف پودے کھاتے ہیں سبزی خور ہربیوورس کہلاتے ہیں۔ کیٹرپلر، بکری، خرگوش، گھوڑا اور ہاتھی سبزی خور ہیں۔ یہ سبزی خور جانور کہلاتے ہیں۔ آگے گوشت خور کارنیورس۔ کچھ جانور دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، ایسے جانور گوشت خور کہلاتے ہیں۔ شیر، چیتے اور عقاب گوشت خور جانوروں کی مثالیں ہیں، یعنی یہ دوسرے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، جو بھی انہیں ملے وہ کھا لیتے ہیں۔ آگے حما خور اومنیورس۔ کچھ جانور پودوں اور دوسرے جانوروں یعنی دونوں کو کھاتے ہیں، ایسے جانور حما خور اومنیورس کہلاتے ہیں۔ ریچھ، بندر، انسان اور کوا حما خور ہیں۔
اومنیورس کہلاتے ہیں۔ آگے ہے پیدا کنندگان، صارفین اور تحلیل کنندگان، پروڈیوسرز، کنزیومرز اینڈ ڈیکمپوزر۔ پیدا کنندگان، پروڈیوسرز، پودے اپنے لیے اور دوسرے جانوروں کے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں، اسی لیے انہیں پیدا کنندگان کہا جاتا ہے، یعنی یہ دوسروں کے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں۔ پودے مختلف اقسام کی خوراک بناتے ہیں جس میں چکنائیاں، کاربوہائیڈریٹس اور لحمیات شامل ہیں۔ تمام نباتات یعنی جڑی بوٹیاں، بیلیں اور درخت وغیرہ پیدا کنندگان ہیں۔ الجی بھی ایک اہم پیدا کنندہ ہے۔ الجی پانی کی سطح پر تیرتے ہیں، یعنی جہاں پر پانی کھڑا ہو وہاں سبز سبز جو ہوتی ہے وہ الجی ہوتی ہے۔ یہ آبی جانوروں کی خوراک کا بڑا ذریعہ ہے، یعنی جو پانی میں جانور رہتے ہیں ان کے لیے یہ خوراک ہوتی ہے۔ آگے ہے کنزیومرز، صارفین۔ جانور اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتے، ان میں سے کچھ پودوں کو بطور خوراک استعمال کرتے ہیں۔ تمام جانور خوراک کے حصول کے لیے بلا واسطہ یا بالواسطہ پودوں پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے وہ صارفین کہلاتے ہیں۔ تحلیل کنندگان، ڈیکمپوزرز۔ آپ بیکٹیریا یا فنجائی کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔ یہ جاندار مردہ پودوں اور جانوروں کے اجسام کو سادہ اجزاء میں تحلیل کر کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں۔ یہ سادہ اجزاء مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں جنہیں پودے خوراک تیار کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس عمل کی وجہ سے بیکٹیریا اور فنجائی کو تحلیل کنندگان کہا جاتا ہے۔ لاسٹ ہے غذائی زنجیر، فوڈ چین۔ جاندار خوراک کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ ایک جانور جو پودوں یا جانوروں کو بطور خوراک استعمال کرتا ہے خود بھی کسی دوسرے جانور کی غذا بن سکتا ہے۔ دوسرا جانور کسی اور جانور کی خوراک بن سکتا ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ مثلاً چوہا پودوں کے بیج کھاتا ہے، سانپ چوہے کو کھاتا ہے اور سانپ الو کا شکار بن جاتا ہے۔ جانوروں کے کھانے اور کھائے جانے کا یہ سلسلہ غذائی زنجیر کہلاتا ہے۔ آگے ہیں جی لاسٹ پہ اس چیپٹر کے اہم نکات۔ جاندار اور بے جان اشیاء ماحول کے دو اجزاء ہیں۔ ماحول کی کئی اقسام ہیں، مثلاً زمینی ماحول، آبی ماحول، تالابی ماحول، شہری اور دیہاتی ماحول وغیرہ۔ غذائی زنجیر کے ذریعے زندہ جانور ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں، یعنی وہ کھانے اور کھائے جانے کا سلسلہ ان میں ہوتا ہے۔ سبز پودے اپنی خوراک خود تیار کرتے ہیں۔ ایسے جاندار جو خوراک کے لیے پودوں اور جانوروں پر انحصار کرتے ہیں صارف کہلاتے ہیں۔ کھانے کی عادات کی بنا پر جانوروں کو سبزی خور، گوشت خور اور حمہ خور میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ سبزی خور پودے کھاتے ہیں، گوشت خور گوشت کھاتے ہیں اور حمہ خور پودے اور جانوروں دونوں کو کھاتے ہیں۔ بیکٹیریا اور فنجائی جیسے جاندار مردہ اجسام کو سادہ اجزاء میں تحلیل کر کے زمین میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ پودے ان کو خوراک بنانے کے لیے استعمال کر سکیں۔ بیکٹیریا اور فنجائی تحلیل کنندگان کہلاتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا چیپٹر۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔